جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں کچھ وہ عبادات ہیں جو بدنی ہوتی ہیں اور کچھ وہ عبادات ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں، اور ایک عبادت ایسی ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، اور وہ عبادت جو صرف بدنی ہے وہ جیسے نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اور وہ عبادت جو صرف جو ہے نا وہ مالی ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ عبادت کہ جس کے اندر بدن کا بھی تعلق ہے اور مال کا بھی تعلق ہے، اور وہ حج ہے۔ اور حج اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ 5 ہجری کا بھی قول ہے کہ 5 ہجری میں حج فرض ہوا، 6 ہجری کا بھی قول ہے، اور 9 ہجری کا بھی قول ذکر کیا گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر حج کرنا فرض قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ تم پر حج فرض کیا گیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض کیا گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اسی طرح اس شخص نے 3 بار حضور سے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، اور پھر تم حج کو مکمل نہ کر سکتے، یعنی ہر سال تم حج نہ کر سکتے۔ تو حج وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے بندے کو جانا پڑتا ہے۔ نماز ہے، نماز بندہ کہیں بھی ہو ادا کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنا ہو، رمضان کا مہینہ جب آ جائے بندہ کہیں بھی ہو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ہو تو جہاں بھی انسان ہو زکوٰۃ وہاں دے سکتا ہے۔ لیکن حج کرنے کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ حج کرنے وہاں جائے گا تو اس کا حج ہوگا، ورنہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کے دن بھی مخصوص ہیں کہ جب وہ دن ہوں گے تو حج ہوگا، اس کے علاوہ بھی حج نہیں ہوگا۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور شرعی معنی ہے کہ عبادت کی غرض سے بیت اللہ کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ حج دراصل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے کہ جو ان کی یاد کا جو نا وہ ذکر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اور وہ فعل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے یا اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حج میں بھی لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ تو حج کرنا ہم پر فرض ہے، اور حج کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، حج کے پہلے نمبر پر تو یہ کہ حج کس پر فرض ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مسلمان ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اسی طرح صاحب استطاعت ہو، یہ اس کے لیے شرط ہیں۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ صرف بندہ حج کا احرام باندھے اور اس کے اندر عمرہ وغیرہ نہ کر سکے، اور یہ صرف اہل مکہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ مکے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ صرف حج افراد کرتے ہیں۔ اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بندہ عمرے کا احرام باندھ کر جائے اور وہاں جا کر عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ احرام کھول دے، اور پھر 8 ذی الحجہ سے دوبارہ حج کا احرام باندھے اور پھر حج کے ارکان کو مکمل کرے، تو یہ ہوتا ہے حج تمتع، یعنی کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، پھر کھول دے گا، پھر اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں گے تو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا، پھر حج ادا کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ بندہ یہاں سے ہی عمرے کا اور حج کا دونوں کا احرام ساتھ باندھ کر جائے، وہاں جا کر پہلے عمرہ کرے اور اس کے بعد احرام وغیرہ نہ کھولے، اور حج کرنے کے بعد پھر جا کر احرام کھولے گا، تو یہ مشکل ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور ان 3 حجوں میں سے حج افراد، حج تمتع اور حج قران میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا ہے وہ حج تمتع تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا، اور پھر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو شخص حج کرنے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے تو وہ یہودی مرے چاہے تو وہ نصرانی مرے۔ تو حج کے بارے میں حج کرنے پر بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انعام مقرر فرمائے، اور حج نہ کرنے کے خلاف جو نہ کرنے والے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔